اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان والوں میں سے پیچھے بیٹھنے والے ہیں، غیر اولی الضرر بغیر عذر کے، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، فضل فرمایا ہے مجاہدین پر جو باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے، لیکن اصول اور ضابطہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بلائی یعنی جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں یا جو میدان جہاد میں جانے والے ہیں، درجے کے اعتبار سے فرق ضرور ہے، لیکن وعدہ اللہ نے سب سے جنت کا کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، فضیلت عطا فرمائی ہے مجاہدین کو علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجرن عظیما بہت بڑے اجر کے حساب سے، درجات منہ یہ اس اللہ کی جانب سے بہت سے درجات ہیں، ومغفرتن اور مغفرت ہے، ورحمتن اور اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 اور 96 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کا ایک درس کا حصہ کل گزر چکا ہے، آج درس نمبر 2 ہے۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب بنائے ہیں، ہر ایک کے مرتبے میں فرق رکھا ہے۔ انبیاء تو سارے ہیں، لیکن کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، ان کے درجے بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی تو سارے ہی حضور کے صحابہ تھے، لیکن بعض کو بعض پر درجات حاصل تھے، جیسے پہلے جو 4 تھے خلفائے راشدین، ان کو باقی صحابہ پر ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کو فوقیت حاصل تھی، ان کو درجہ حاصل تھا، لیکن سارے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ تو یہاں بھی جب یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد جب وہ جہاد کا اعلان فرما دیتے ہیں تو صحابہ فوراً تیار ہو جاتے تھے، جن کے پاس مال ہوتا، جان ہوتی، اپنے تیر تلوار اسلحہ موجود ہوتا، اپنا گھوڑا اپنی سواری ہوتی، وہ فوراً جو ہے اس کو تیار کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر جو ہے وہ تیار ہو جاتے اور نکل کے مسجد نبوی کے پاس پہنچ جاتے۔ لیکن جو منافقین تھے وہ پیچھے تاخیر کرتے، ہیلے بانے کرتے، عذر کرتے اور تاخیر کر کے جو ہے وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے۔ لیکن کچھ مخلصین صحابہ کرام تھے جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، یا وہ کسی کام کاج کی وجہ سے پیچھے تاخیر میں پیچھے رہ جاتے تھے، لیکن وہ ریزرو فورس کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو فورس پیچھے باقی ہوتی ہے ان کو کبھی بھی ہنگامی طور پر بلایا جاتا تو وہ میدان جہاد میں آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تقابل کیا کہ قاعدین اور مجاہدین کا اللہ نے تقابل فرمایا، ان کا آپس میں مقابلہ فرمایا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھ جانے والے ہیں اور ان کو عذر بھی نہیں ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، ان کو کوئی ضرر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی دکھ بھی نہیں ہے، کوئی عذر پریشانی بھی نہیں ہے، تو اس کے بغیر بھی اگر وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے ہاں والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں باموالکم وانفسکم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا شان نزول بھی میں نے کل بیان کیا تھا کہ غیر اولی الضرر کے علاوہ باقی آیت نازل ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینے تھے ان کو تشویش ہوئی کہ پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم تو معذورین میں سے ہیں۔
تو ہم تو بینا نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، ہم تو جہاد میں جا ہی نہیں سکتے. تو اس پر انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں معذور ہوں، اگر بینا ہوتا، دیکھنے والا ہوتا تو میں ضرور جہاد میں شریک ہوتا. تو ان کی خواہش اور حسرت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کا لفظ دوبارہ وہی پر نازل فرمایا کہ جو معذورین کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس جملے سے مستثنا فرما دیا، معذوروں کو اللہ نے رعایت عطا فرمائی. اب اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر درجہ عطا فرمایا. ان کو فضیلت ایک درجے کے اعتبار سے وہ زیادہ ہیں اور یہ بیٹھنے والے ان سے ایک درجے کے اعتبار سے کم ہو گئے. تو کیونکہ یہاں جو ہے انہوں نے اپنا جان اور اپنا مال، یہ دو قیمتی اثاثے انسان کے پاس ہوتے ہیں، اپنی جان اور پھر اپنا سرمایہ مال. تو یہ دونوں چیزیں لے کے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کا درجہ اللہ کے ہاں ان بیٹھنے والوں سے زیادہ ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ دیکھو یہ تو میں درجات دے رہا ہوں اور دونوں میرے نبی کے صحابہ ہیں. تم نے اس جملے کو لے کر میرے صحابہ پر، میرے نبی کے صحابہ پر تنقید نہیں کرنی، ان کی تحقیر نہیں کرنی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ وہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ کر دیا. تو یہ صحابہ کو وہ گارنٹی اور وہ انعام اور وہ شیلڈ اللہ نے عطا فرمائی دنیا میں، جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہو سکتی. ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ دنیا میں کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اپنی رضا کا پروانہ جو جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحابہ کو عطا فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو. تو یہ اللہ نے گویا کہ یہاں ان لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا جو صحابہ پر بھونکنے والی زبانیں تھیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ درجات، مقصد یہ ہے کہ درجات میں یہ دونوں برابر نہیں ہے، مگر بلائی اور نیکی اور جنت میں یہ دونوں گروہ برابر ہیں. ان کو دونوں گروہوں کو جنت ملے گی. اور دوسری چیز جو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے ثابت ہو رہی ہے وہ جہاد کا درجہ، کہ جہاد کس درجے میں. چونکہ فقہا کے سامنے جب مسئلہ پیش آتا ہے تو فقہا اس کا درجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، پھر سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے، یا نفل کے درجے میں ہے، یا مستحب ہے، یا خالی مباح ہے. یہ فقہ کے درجات ہیں. جیسے نماز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نماز میں جو ہے وہ ہم زور کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں 4 ہی فرض ہوتے ہیں اور سنتیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. پہلی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں سنت موقدہ ہے، اور پھر نفل ہوتے ہیں آخر میں 2. تو یعنی نماز کے اندر بھی جو رکعات ہوتی ہیں ان کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں. تو اسی طرح ہر حکم کا اپنا درجہ ہے. تو جہاد جو اللہ نے فرض کیا ہے تو یہ کس درجے میں ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ تو یہاں بھی اس سے ثابت ہوتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے. حالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، نارمل حالات اور غیر نارمل یعنی غیر معمولی قسم کے حالات. تو دونوں حالتوں میں جہاد کا حکم بدل جاتا ہے. نارمل حالات ہوں تو کوئی مسئلہ اتنا زیادہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو جہاد فرض کفایہ ہے. اور اگر اب نارمل حالات ہوں یعنی غیر معمولی قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو جہاد فرض کفایہ نہیں رہتا بلکہ نماز کی طرح فرض عین ہو جاتا ہے. تو یہاں سے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور نہ لینے والے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد ہر کس و ناکس کے لیے فرض عین نہیں ہے. لہذا جماعت المسلمین میں سے، مسلمانوں کی صفوں میں سے، مسلمانوں کی جماعت میں سے
کچھ لوگ اگر جہاد میں حصہ لے لے تو پوری ملت اس کے فرض سے سبق دوش ہو جائے گی، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک شخص بھی جہاد کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر ساری امت گناہگار ہوگی۔ یہ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی جہاد کا معاملہ آپ اس طرح سمجھ لیں، یہ نماز جنازہ اور کفن دفن کا معاملہ ہے۔ اگر بستی میں سے، گاؤں میں سے، محلے میں سے، شہر میں سے، برادری میں سے کچھ لوگ بھی مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام کر لیتے ہیں، جنازے کا انتظام کر لیتے ہیں، جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ فرض جو ہے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی یہ انتظام نہ کرے، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام نہ کرے، اس کی قبر کھودنے کا انتظام نہ کرے، ان کی جنازہ پڑھنے پڑھانے کا انتظام نہ کرے، تو سارے کے سارے بستی والے گناہگار ہو جائیں گے۔ تو نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی کافی ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیں تو سب کے سر سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز جو ہے یہ فرض عین ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے نماز پڑھنی پڑے گی، کوئی دوسرے آدمی کی جگہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ہر ایک پر فرض ہو جاتی ہے اور جو ہے اس کے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو یہاں اس جملے سے بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ورنہ جو لوگ بیٹھ گئے تھے ان بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت تنبیہ فرماتے، ان سے جنت اور بھلائی کا وعدہ نہ فرماتے۔ تو بیٹھنے والوں کو بھی اللہ نے بھلائی اور جنت عطا فرمائی، جانے والوں کو بھی عطا فرمائی، لیکن فرمایا ان دونوں کا درجہ برابر نہیں، درجات میں فرق ہے۔ تو اس لیے درجے کے اعتبار سے جو ہے یہ فرق سمجھا جائے گا۔ بالکل اس طرح آپ سمجھ لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 دفعہ سورہ جو ہے وہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک آدمی پورا قرآن تلاوت کر رہا ہے تو ان دونوں میں درجے کے اعتبار سے فرق ہے، کیونکہ ایک آدمی صرف سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب تو پورے قرآن کا مل جائے گا، لیکن وہ انوارات، وہ برکتیں جو پورا قرآن پڑھنے سے ملتی ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں، کیونکہ جو پورا قرآن پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت کی آیتوں سے گزر رہا ہے، وہ اللہ کے عذابات کی آیتوں سے گزر رہا ہے، وہ دعاؤں سے گزر رہا ہے، وہ پیغمبروں کی مخصوص دعاؤں سے گزر رہا ہے، وہ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے واقعات پڑھ رہا ہے، وہ ہر ایک جو ہے اللہ کی طرف رحمت کی چیزیں بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھتے 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 اس نے اللہ کا قرآن مجید ختم کیا، تو اس کے لیے تو درجات کے اعتبار سے بہت بڑے درجے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پڑھنا، اب زبان سے قرآن کی تلاوت ہی ہے، لیکن اس کے مختلف حالات میں پڑھنے سے ثواب بدل جاتا ہے۔ مثلا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر، نفل نماز ہے، نماز میں کھڑے ہو کر یا فرض نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر ایک آیت پر اللہ تعالیٰ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز میں پھر کھڑے ہو کے پڑھنے میں ثواب بدل گیا، 100 نیکیاں اللہ اسے عطا فرماتے۔ لیکن اگر وہ نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے، فرض میں تو نہیں ہے، ہاں معذورین کے لیے ہے کہ جو کھڑے نہیں ہو سکتے ان سے جو قیام ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھیں، اور پھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں۔ لیکن عام آدمی پر قیام فرض ہے، وہ قیام نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جو ہمارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرسی پکڑ لیتے ہیں، تو یاد رکھیں جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کھڑے ہونے میں تکلیف نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ قیام گیا تو اس کا فرض گیا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو ہمارے ہاں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے مسجد میں کرسی نہیں رکھی، چونکہ کرسیاں پڑی ہوتی ہیں پھر 10 معذور سامنے آ جاتے ہیں، جس کو بھی دیکھو وہ آگے کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ نازک مسئلہ ہے کہ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، چل کے آ رہا ہے مسجد میں، کھڑے ہونے میں اسے تکلیف بھی نہیں ہے، تو وہ اس پر قیام فرض ہو جاتا ہے۔ اور قیام جو ہے نماز کے فرائض میں سے ہے، اگر قیام چھوٹ جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو وہ تو نماز ضائع ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایک آدمی بالکل معذور ہے، وہ عصا اور لاٹھی پہ آتا ہے، اس کو موروں کی تکلیف ہے، یا وہ کھڑے ہوتا ہے تو اس کو دوسری تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی بیماری اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یا اور کئی مسائل ہے معذورین میں سے ہے، اس کے لیے قیام جو ہے وہ جان کے لیے خطرہ ہے،
بیماری کے لیے خطرہ ہے تو وہ آدمی بیٹھ سکتا ہے, اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آدمی قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دست بستہ ہو کے ہاتھ باندھ کے نماز کی حالت میں جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پر اسے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اگر یہی آدمی نفلوں میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایک آیت پڑھنے پر 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح ایک آدمی اگر نماز میں نہیں ہے, ویسے ہی وضو کیا ہے, وضو کر کے جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے, قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے, قرآن کو چھو رہا ہے اور وضو کیا ہوا ہے, وضو کی حالت میں ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ہر آیت پڑھنے پر 25 نیکیاں عطا فرماتے. اور اگر ایک آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے یا سورہ یاسین کا حافظ ہے یا سورہ ملک ہے یا قرآن کا کوئی حصہ اسے یاد ہے تو وہ پڑھنا چاہتا ہے. یاد رکھیں وضو جو ہے یہ قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. بغیر وضو بھی بندہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے, اگرچہ ادب کے خلاف ہمارا وضو ہو, ہم پاک ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ذکر میں ایسی پابندیاں نہیں لگائیں. کوئی بندہ کسی حالت میں بھی ہو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے, تو اگر جنبی ہو تو پھر نہیں کر سکتا, جنابت کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتا. ہاں اگر بے وضو ہے تو بے وضو حالت میں جاتے جاتے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. اگر ایسی حالت میں نماز کے بعد وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر آیت پر 10 نیکیاں عطا فرمائے. تو دیکھیں حالتیں بدلی ہیں تو درجے بدل گئے. تو صحابہ بھی تو سارے ہی صحابہ ہیں, لیکن ایک صحابہ وہ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے ریزرو فورس بن کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی ایک بڑی تعداد چلی گئی ہے, ہمیں جب بھی بلایا جائے گا ہم چلے جائیں گے, ہمارے پاس سواری موجود نہیں ہے یا دوسرے معاملات ہیں. اور دوسرے اپنا جان اور اپنا مال لے کے, قیمتی اثاثے لے کے اللہ کے سامنے, اللہ کے جو ہے دشمنوں کے صفوں کے سامنے صفے بنا کر, بنیان مرصوص اللہ نے قرآن میں فرمایا, سیسا پلائی ہوئی مضبوط صفے بنا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صفے بنا کے اللہ کو جو ہے وہ دکھلا رہے ہیں, اپنی جان بھی لے کے آگے ہیں, مال بھی لے کے آگے ہیں. تو ظاہر بات ہے درجات میں اللہ نے ان کے فرق کر دیا, لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے, بھلائی اور جنت ہر ایک کے لیے. تو یہاں سے میں نے بتا دیا کہ 2 مسئلے ثابت ہو گئے. ایک تو صحابہ اکرام سارے جنتی ہیں, سارے کے ساروں کے ساتھ اللہ کا بھلائی اور جنت کا وعدہ ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نماز جو جہاد ہے وہ جہاد عام حالات میں, نارمل حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے. یہ بھی امت پر ان لوگوں کا احسان ہے جو آج مجاہدین ہے. یاد رکھیں پورے شہر میں, یہ ہمارے شہر کی آبادی اگر مثال کے طور پہ جو ہے وہ 10 لاکھ کی آبادی ہے تو 10 لاکھ میں کتنے مجاہدین ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 500 700 یا 1000 مجاہدین ہوں گے, 2000 مجاہد ہوں گے. یہ انہوں نے ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہوا ہے. یہ امت کے محسن ہیں کہ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو سارا ٹیکسلا گناہگار ہوتا, اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتا. تو فرض کفایہ بھی کوئی تھوڑا درجہ نہیں ہے, یہ بھی وہ مخصوص خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, جو اول واہلے میں اپنے جان مال کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور امت کی طرف سے گویا کہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو فرض سے نیچے درجہ جہاد کا نہیں ہے. جہاد واجب سنت نفل نہیں ہے, جہاد ہے فرض, لیکن حالات کی وجہ سے اگر نارمل حالات ہیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا. چند ایک مجاہدین جو ابتدائی ہیں وہ تیار ہو جائیں تو سارے علاقے کی طرف سے کفایت کر جائیں گے, کافی ہو جائیں گے. لیکن اگر سارے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. اور اگر حالات بدل جاتے ہیں, اب نارمل حالات آ جاتے ہیں, نارمل نہیں اب نارمل, انگلش میں ان کو غیر معمولی حالات ہوتے ہیں, تو اس میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. غیر معمولی حالات کیا مطلب؟ مثلا آپ کے ملک پر ہی دشمن نے حملہ کر دیا, آپ کے علاقے پر ہی حملہ کر دیا, آپ کے گھر پر ہی حملہ کر دیا, اور اسی طرح آپ کے اپنوں میں سے کوئی بھی اٹھا کے وہ لے گئے اور جو ہے اس کو قید کر دیا. اور اسی طرح کئی اور صورتیں بھی ہیں جو پھر وہ معمولی حالات میں نہیں آتی ہیں, وہ غیر معمولی حالات میں آ جاتی ہیں. تو اس وقت ہر عاقل
بالغ مرد عورت غلام سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ملکی دفاع کے لیے، علاقے کے دفاع کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، اپنے جان مال عزت آبرو کی دفاع کے لیے، ہر ایک کے لیے ہر مسلمان کا حصہ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں جب یہ غیر معمولی قسم کے حالات ہو جائیں، عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دشمن کے خلاف تدبیر کے لیے حصہ ڈال سکتی ہے، جا سکتی ہے، عورت کو پھر خاوند کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح غلام کو اپنے آقا کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی طرح بیٹے کو والد کی جو ہے وہ اجازت کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ جو ہے اب نارمل حالات نہیں ہے، غیر نارمل حالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں دین کا جو ہے دین کے دو شعبے ہیں بڑے، ایک کو کہتے ہیں اشاعت دین، دین کو پھیلانا، اور ایک کو کہتے ہیں غلبہ دین، دین کا قانون نافذ کرنا، دین کو غالب کرنا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ جتنے بھی شعبے ہیں، یہ جو ہم مدارس ہیں، مساجد میں کام ہو رہا ہے، حفظ اور عالم بنائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ختم نبوت ہے، ناموس صحابہ ہے، یہ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے شعبے یہ اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دعوت و تبلیغ کے کام سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کو جو ہے پھیلا دیا، دین پھیل گیا۔ مساجد اور مدارس کی محنت سے پہلے حافظ ہی نہیں ملتے تھے پورے شہر میں، آج ہر گلی گلی میں اتنے حافظ ہیں، جو ہے وہ کوئی قرآن مجید بیٹھک میں سنا رہا ہے، کوئی گلی میں سنا رہا ہے، کوئی چھت پہ سنا رہا ہے، کوئی کدھر سنا رہے ہیں، پھر بھی حافظ جو ہے ان کو جگہ نہیں ملتی، علماء کی ایک کثیر تعداد۔ تو یہ دین پھیلا ہے، لیکن کیا دین کا جو دوسرا شعبہ ہے غلبہ دین، کہ یہ دین کا جو نظام ہے یہ غالب بھی آیا ہے، اس میں ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ آپ کو ہر شعبے میں علماء اور عوام ملیں گے، آپ کو سپاہ صحابہ میں دیکھیں، ناموس صحابہ کے لیے بے شک کتنے لوگ ہیں، اور ان کی سرپرستی کرنے والے علماء بھی آپ کو ملیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے تحفظ ناموس رسالت جو ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف اور پوری دنیا کے کفر کے خلاف آپ کو عوام بھی ملے گی، علماء بھی ملیں گے۔ لیکن کیا مجاہدین کے اندر بہت سے جانے والے عوام ہیں، علماء ہیں، ان کے سرپرست علماء، کوئی نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر ہماری حکومتیں جو ان کی غلام بنی ہوئی ہیں، جو ان کے قرضوں کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ شرائط کے ساتھ قرضہ لے کے آتے ہیں کہ تم نے مدارس بند کرنے ہیں، تم نے یہ کام بند کرنا ہے، تم نے علماء اور مولویوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے یہ صورتیں اختیار کرنی ہے، تب ہم قرضہ دیں گے، ختم نبوت کا قانون تم نے جو ہے خارج کرنا ہے، نکالنا ہے، مرزائیوں کو فلاں فلاں سیٹ دینی ہے۔ یہ سارے ان کے معاہدے ہوتے ہیں، ان سے طے ہوتا ہے وہاں۔ تو یہ غلام بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جہاد کا نام کیوں لیتے ہو، خلافت کا نام کیوں لیتے ہو۔ خلافت دراصل جمہوریت کے مقابلے میں اسلامی نظام، کہ بھائی جمہوریت میں آؤ، اس میں حصہ دار بنو۔ یاد رکھیں افغانستان میں جب مجاہدین طالبان لڑ رہے تھے تو امریکہ نے آ کے فوراً کرزئی کی اسمبلیاں بنائیں، اپنی جمہوریت نافذ کی۔ تو پھر ان کو بھی ایک وقت آیا، شروع میں تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا تو ملا عمر کو کہا انہوں نے کہ آپ بھی آ جائیں، ہم آپ کو بھی اس نظام میں حصہ دیں گے، سیٹیں دیں گے آپ۔ انہوں نے کہا یہ نظام ہی ہمارا نہیں ہے، یہ تو تمہارا نظام ہے، یہ تو انگریز کا نظام ہے، اس سے اسلام کہاں آئے گا؟ سیٹیں تو مل جائیں گی، مفاد تو ہمیں حاصل ہو جائے گا، وزارتیں تو ہمیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن ہمارا خلافت راشدہ کا نظام ہے، اسی کو ہم نافذ کر رہے تھے، اسی پر ہم کھڑے تھے، اسی پر جان بھی دے دیں گے اور اسی کو دوبارہ بھی لائیں گے۔ ہم اس پر سودا بازی نہیں کریں گے، کسی دوسرے نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دے دی، عمارت اسلامیہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح ڈاکوؤں کو، چوروں کو، جتنے بھی ڈاکو ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پیسوں کی بوریاں جو ہیں، ہمارے پاکستانی پیسے ہیں، 500,000 کے نوٹ تھے، چونکہ وہ بارڈر ایریا میں آگے اندر تک چلتے ہیں، تو وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے، اور انٹرویو لینے والا ان سے انٹرویو لے رہا تھا، ان کہا کہ یہاں سے کوئی بھی اٹھا کے لے جائے، کوئی پسٹل کے زور پہ آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں عمارت اسلامیہ کی حکومت، یہاں عمارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت ہے، یہاں طالبان کی حکومت ہے، یہاں ہم نوٹوں کی گڈیاں رکھ کے چلے جائیں تو مڑ کے بھی آ جائیں گے، کوئی ان میں سے نہیں اٹھائے گا۔
ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے چوری کی تو ہمارا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر ہم نے ڈاکہ ڈالا تو ہمیں چوراہوں اور چوکوں پر لہرا دیا جائے گا، ہماری لاشیں لٹکا دی جائیں گی، اور انہوں نے کیا بھی۔ جس طرح پیچھے قوانین گزرے ہیں کہ ایک قانون کو آپ نافذ کر دو، ابھی قصاص کا تفصیلی قانون پچھلی آیات میں گزرا ہے، اگر ایک قصاص کرو، قتل کرنے والے کو، قاتل کو اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دو تو ساری دنیا قتل سے باز آ جائے گی۔ تو اس لیے بہرحال جو یہ اشاعت دین ہے یہ تو بہت ہو چکا، کتابیں لکھی جا چکی، ہر موضوع پر، ہر فن پر ہم نے علم کے دریا بہا دیے، لیکن یہ جو مدارس ہیں میرے بھائیوں، مدارس کی چار دیواری کے اندر تو یہ قانون پڑھے جاتے ہیں، مسجد کی اس چار دیواری کے اندر تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس قانون کو نافذ کرو، یہ خلافت کا قانون ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ حدود اللہ ہے۔ کیا مدرسے کی چار دیواری کے باہر بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا مسجد سے نکل کے باہر بھی ہم بات کر سکتے ہیں بھئی اللہ کے قانون کو نافذ کرو؟ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے یہاں تو جمہوریت ہے، اس کا مطلب ہے تم اس جو ہے ہمارے نظام کے مقابلے میں نظام لانا چاہتے ہو، ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتے ہو، یعنی ریاست پہلے سے قائم ہے، وہ ایک ڈھانچے پہ کھڑی ہے، اس میں جمہوریت پہ کھڑی ہے، تو تم خلافت کی بات کرتے ہو۔ تو اس لیے جو ہے تم نمازیں پڑھو، حج ادا کرو، زکاتیں دو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تو امریکہ کے مسلمان بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی لوگ تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت سے منع تو نہیں کرتے۔ امریکہ برطانیہ میں بڑے بڑے مراکز موجود ہیں اور تبلیغی مراکز ہیں، مساجد بڑی بڑی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے بھی آتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ خلافت کا نام نہیں لینے دیتے۔ نظام بڑی مشکل سے انگریز نے پہلے جو ہے وہ ہماری خلافت عثمانیہ کو توڑا ہے، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جکڑ رکھا تھا، ایک ہی جان تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملک، عمان، دبئی، سعودیہ اور فلاں چھوٹے چھوٹے ملک بنائے تاکہ جو ہے یہ مسلمانوں کی طاقت بکھر جائے اور کسی وقت بھی ہم ان کو آپس میں لڑاتے رہیں اور یہ ایک دوسرے کے بھی نہ ہو سکیں، اور اگر ہمارے خلاف بھی کھڑے ہوں تو یہ ان کی اجتماعیت نہ رہے۔ یاد رکھیں، خلافت وہ چھتری ہے جو اجتماعیت کا نام ہے، ساری دنیا کے مسلمان کو خلافت جوڑ کے رکھ دیتی ہے، ایک ہی چھتری کے نیچے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ نظام اللہ کا ہے، یہ زمین و آسمان اللہ کے ہیں، تو اس میں نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ایک ہی شعبہ ہے جہاد کا، جو غلبہ دین کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر۔ یہ قرآن ہدایت ہے، دین ہدایت ہے، شریعت ہدایت ہے، ودین الحق، اور سچا دین، حق دین اللہ نے نبی کو دے کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس دین کو سارے ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ دنیا میں عیسائیت بھی چل رہی تھی، یہودیت بھی تھی، ہندوازم بھی تھا، بدھ مت بھی تھا، سارے دین چل رہے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اس لیے بھیجا تاکہ یہ میرا مبارک دین سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ تو یہ مقصد ہے، اور یہ جہاد کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری نسلوں میں جاری فرمائیے، ہماری نسلوں کو، اولادوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی اور شہید اور دین کا داعی بنائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ بستر مرگ جو ہے اس پہ موت نہ دیجیے، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرمائیے، یا اللہ شہادت کی میٹھی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو حضور علیہ السلام نے مانگی اپنے رستے کی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں، جس پریشانی میں بھی ہیں، یا اللہ ان کی مدد نصرت فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو حل فرمائیے، ختم فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعطرتہ اجمعین۔